بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور فرید مانیکا نے کہا ہے کہ عمران خان نے پیری مریدی کی آڑ میں ان کا ہستہ بستہ گھر اجاڑ دیا۔ عمران خان ان کی مرضی کے بغیر ان کے گھر آتے تھے۔ پنکی کی اس سے ملاقاتوں پر وہ ناراض تھے۔ ایک بار عمران خان ان کے گھر آئے تو انہوں نے نوکر کی مدد سے اسے گھر سے نکلوا دیا۔ انہوں نے یہ باتیں جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہیں۔ ان کی ٹیلی فون کی کالز جو ہیں وہ راتوں میں اور رات کے آخری پہروں میں جا کے ہوا کرتی تھیں، لمبی لمبی۔ میں تھوڑا ڈسٹرب ہوتا تھا کہ بھئی آپ نے بات کرنی دن میں کریں، اپنے مرشد کو، اپنے پیر کو، مرید کو سمجھائیں، جو بھی آپ نے راستے کی باتیں بتانی ہیں۔ وہ اس قدر زیادہ ہو گئی تھی، اور پھر اس کا ہوا کیا کہ انہوں نے فون بدل کر، مثلا یہ جو ان کی ایک سہیلی تھی فرح گوگی، اس نے عمران نیازی کے کہنے پہ ان کو فون بھی دستیاب کیے اور ان کو نمبرز بھی اور مہیا کیے، اور اس وجہ سے ان کے چھپ کے باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ اس پر مجھے اعتراض ہوا کرتا تھا کہ جب میں فون کرتا ہوں باہر سے کہیں تو آپ کا فون بجتا ہے تو آپ کا فون اٹینڈ نہیں ہوتا، کیونکہ میں اس سے کراچی میں میری پوسٹنگ دی، پھر میں پاک پنڈ شریف زیادہ رہا، تو میں نے وہاں سے نوکر کے باہر سے فون پہ اندر بھیجتا تھا کہ یار اندر پتہ کرو فون کیوں نہیں سن رہی۔ اس سے پتہ لگتا کہ یہ صاحب وہاں پہ تشریف فرمائیں، تو اس پر مجھے برا لگتا تھا کہ کم از کم میری اجازت لے لے، چاہے مرشد ہیں، چاہے بزرگ ہیں ان کے، وہ پیر ہے، وہ مرید ہے، لیکن آخر خاوند کا بھی شریعت میں کوئی ایک چیز رکھی ہے نا، امپورٹنس تو ہے۔ تو میری اجازت کے بغیر یہ آ کے گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن بلکہ میں نے اگر فون کیا تو میں نے فون نوکر سے پوچھا کہ فون کیوں نہیں اندر اٹینڈ ہو رہا؟ انہوں نے کہا جی اندر آئے بیٹھے خان صاحب۔ میں کہا فون اندر لے کے جاؤ۔ فون اندر لے کے جب گیا تو میں نے بشرا بھی پنکی کو بھی ڈانٹا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کم از کم مجھے بتا تو دیا اگر اس نے آنا ہے یا کچھ دیر کے لیے، یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی ہے، میری کم از کم مجھے پتہ تو۔ اس کے بعد میں نے فون اس کو پکڑایا اس نے، تو اس کو میں نے جذبات میں آ کے، یقین کریں کہ میرے سے بہت زیادہ تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اگر کوئی غیرت مند آدمی ہوتا تو وہ سمجھ جاتا۔ اور پھر اسی نوکر کو میں نے کہا کہ اس کو گھر سے نکالو، اس نے گھر سے بھی نکالا۔ خاور فرید مانیکا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح عدت کے دوران ہی ہو گیا تھا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی کو طلاق 14 نومبر 2017 کو دی تھی اور ان کا نکاح 1 جنوری 2018 کو ہوا تھا۔ مفتی سعید نے درست کہا ہے کہ عدت کے دوران نکاح غلط ہے۔ کس تاریخ کو آپ کی طلاق ہوئی تھی؟ خانزادہ صاحب یہ 14 نومبر 2017 کو 14 نومبر 2017 کو ہوئی تھی، اور 1 جنوری 2018 کو شادی ہوئی، جس کے اوپر ظاہر کنٹروورسی پیدا ہوئی۔ مفتی سعید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 2 دفعہ میں نے نکاح پڑھایا، 1 دفعہ پہلے پڑھا دیا۔ اون چودھری صاحب کہتے ہیں یہ اس لیے کرنا پڑا اور چھپانا پڑا کہ بی بی نے کہا تھا کہ 1 جنوری کو کرنی ہے کیونکہ اوپر سے حکم آیا ہے۔ عدت تو تب ہی تو کمپلیٹ ہوتی نا کہ 14 نومبر کے بعد 3 مہینے پورے ہوتے وہ نکاح کرتی۔ انہوں نے تو اس سے پہلے نکاح، جو میں نے سنا ہے خبروں میں ہم نے سنا، اور آج تک مجھے نہیں پتا اس کی تصدیق ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن جو میں نے سنا پہلی کال ہے، تو ان کا تو مفتی صاحب نے تو اپنے بیان میں بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر عدت کی مدت تکمیل پوری نہ ہوئی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے منافی اور اجتہاد ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام میں میزبان شاہزیب خانزادہ نے خاور فرید مانیکا سے تابڑ توڑ سوالات کیے۔ انہوں نے خاور مانیکا سے پوچھا کہ آپ خود سسٹم کے بینیفیشری بنے، آپ کی کرپشن کے قصے عام ہوئے، پاک پتن کے افسران آپ کی مرضی سے تبدیل ہوتے رہے، آپ نے بشرا بی بی کو دنیا کی پاک ترین بی بی قرار دیا، آپ ان کا دفاع کیوں کرتے رہے؟ آپ نے اپنا لائف سٹائل تبدیل کر لیا، بینک بیلنس بنایا، آپ کے بچوں نے اپنے کاروبار بنا لیے۔ شاہزیب خانزادہ کے ان سوالات کے خاور فرید مانیکا نے کیا جوابات دیے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ جب یہ فرسٹ لیڈی بنتی ہیں، اس کے بعد عمران خان وزیر اعظم بنتے ہیں، آپ کی بیٹی کی تصویر آتی ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف جوائن کی ہے، عمران خان صاحب بھی وہاں پر موجود ہے۔ آپ کی ایک بیٹی کا نکاح باقاعدہ طور پر وزیر اعظم کے پروٹوکول میں خانہ کعبہ میں جا کر ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر پروٹوکول انجوائے کرتی ہیں، باقاعدہ خبر آتی ہے آپ خاموش تھے۔ یہ سارے کے سارے واقعات ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیسے چھوڑ دیا تھا بچوں کو؟ بچے تو فل پروٹوکول انجوائے کر رہے تھے۔ وہ اپنے گھر والی ہیں، وہ اپنی ماں سے تعلق، بیٹیوں کا تعلق جو ہوتا ہے ماں سے بہت کم ٹوٹتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی مجبوری ہو جائے، ان کی بات ہو سکے نہ ہو سکے، لیکن میں نے پچھلے 4-5 سالوں میں میرے بیٹے بالکل رول گئے۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 3 سال سے زیادہ 4 سال ہو گئے، اس نے ماں سے بات نہیں کی۔ کیا وہ بیٹی نہیں ہے؟ یہ جو چھوٹی بیٹی جو میرے پاس تھی، جس کی عمر 7-8 سال کی تھی، جو آج 13-14 سال کی ہوئی ہے، وہ ابھی بھی روتی ہے۔ 4 سال سے اس سے فون پہ بات تک نہیں ہوئی۔
تو وہ بیٹی اس کی نہیں ہے. آپ بقرعید کے تیسرے دن آ رہے تھے اور پولیس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی آپ کو روکا گیا, آپ رکے نہیں, آپ کا اس کے برعکس دعویٰ ہے, اور پھر اس کے بعد ڈی پی او کو بدل دیا جاتا ہے. اور ڈی پی او گوندل کو جب بدلا جاتا ہے تو ڈی پی او گوندل کو بدلنے سے پہلے کہ اس نے آپ کو روکا کیسے, بلایا جاتا ہے بزدار صاحب کے آفس میں جہاں پر آر پی او بھی موجود ہوتے ہیں, اور وہاں پر ایک پرائیویٹ شخص موجود ہوتا ہے جس کا نام احسن جمیل گجر ہے. اور وہ احسن جمیل گجر ڈی پی او سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کال کر کے بھی کہا تھا اور کالیں کروا کے بھی کہا تھا کہ مانیکا صاحب کے ڈیرے پہ جاؤ اور ڈیرے پر جا کر ان سے معافی مانگو, آپ کیوں نہیں گئے؟ تو وہاں پر ڈی پی او نے کہتا ہے کہ میں کیوں جاؤں کسی آدمی کے ڈیرے پر اور کیوں جا کے معافی مانگوں. یہ احسن جمیل گجر وہ شخص ہے جو آپ کے لیے ڈی پی او کو کہہ رہا تھا کہ جاؤ, اور پھر اس ڈی پی او کو باقاعدہ طور پر بغیر انویسٹیگیشن کے بزدار صاحب برطرف کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اس سے شکایت تھی. یہ ہو رہا تھا آپ کے لیے. سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں آپ احسن جمیل گجر کے ساتھ عدالت میں داخل ہوتے تھے, اس وقت ناظرین اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. احسن جمیل گجر واپس آ کے کہتے تھے کہ ہمارا بہت پرانا تعلق ہے, یہ باتیں آ کے کہتے ہیں. آپ ان کے ساتھ داخل ہوتے تھے احسن جمیل گجر کے, اس وقت ناظرین اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہ بچوں کے ساتھ زبردستی بیٹھ جاتا تھا. یہ فرح اور یہ دونوں بچوں کے سیلف کلیم پیرنٹس بنے ہوئے تھے کہ بی بی اگر ادھر چلی گئی ہے تو بچوں کا خیال ہم کریں گے. انہوں نے خود بخود یہ ذمہ داری لے لی تھی. زلفی بخاری نے خاور مانیکا کو بددیانت انسان کہہ دیا. پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں خاور مانیکا کی گفتگو پر رد عمل دیتے ہوئے زلفی بخاری نے کہا کہ خاور مانیکا بددیانت اور کرپٹ کسٹم آفیسر ہیں. لاہور اور گرد و نواح میں آج اسموگ کی صورتحال نسبتاً بہتر ہے. لاہور میں آج صبح 209 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیے گئے. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا شمار آج چوتھے نمبر پر ہے. کراچی فضائی آلودگی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے. کراچی میں 213 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیے گئے. اسموگ کے باعث نزلہ, زکام, بخار اور گلے میں انفیکشن کی شکایات سامنے آ رہی ہیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری ماسک لگا کر گھروں سے باہر نکلیں. لاہور اور گرد و نواح میں اسموگ کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. مزید تفصیل بتائیں گی جیو نیوز کی نمائندہ حفصہ عثمان. جو بالکل اسموگ کا راج اب بھی برقرار ہے. عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق آج جو AQI لیول ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 209 ریکارڈ کیا گیا ہے, جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر قرار دیا گیا ہے. اسی طرح سے پنجاب حکومت نے جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ 20 سے 26 نومبر تک جو ہے تمام لوگ جو بھی گھروں سے نکلیں گے ان کے لیے ماسک پہننا جو ہے وہ لازم قرار دے دیا گیا تھا. لیکن آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے ماسک اس طرح سے نہیں پہنے ہوئے, اپنے اپنے دفاتر جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں بچے, لیکن کسی نے جو ہے وہ ماسک نہیں پہنا ہوا. بار بار طبی ماہرین نے بھی یہی کہا ہے کہ اسموگ سے جو بچنا ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ ماسک پہنیں. ہماری بہت سارے جو ہے وہ محکمہ موسمیات سے بھی بات ہوئی, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں جو ہے وہ بارش کا امکان نہیں ہے, جس کی وجہ سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اسموگ میں اضافہ ہوگا. اسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ آنکھوں میں جلن کا بھی شکار ہو رہے ہیں, گلا خراب ہو رہا ہے, کھانسی بہت زیادہ آ رہی ہے. اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ماسک کا استعمال کریں تاکہ ان تمام یہ جو اسموگ کے اثرات ہیں ان سے بچا جا سکے. جی, ملتان میں اسموگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. شہری ماسک کا استعمال نہیں کر رہے جس کے باعث بیماریوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے. مزید تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے جودت ندیم. جی, ملتان میں خنکی بڑھتے ہی اسموگ کی صورتحال جو ہے وہ دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. ملتان میں اگر آپ کو اسموگ کے حوالے سے بتاتا چلوں تو ملتان میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس کے مطابق ملتان کی جو آب و ہوا ہے وہ اس وقت سانس لینے کے لیے انتہائی مضر ہے, جس میں بچے اور بوڑھے شامل ہیں جن کے لیے جو ہے بیماریاں جو بڑھ رہی ہیں, جس میں پھیپھڑوں کی جو بیماریاں ہیں اور دیگر سانس کی جو بیماریاں وہ دیکھنے میں آ رہی. اسی طرح سے صبح کے اوقات میں جو ہے موٹر وے کے اوپر شدید دھند ہونے کی وجہ سے جو حد نگاہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور اکثر اوقات موٹر وے کو جو ہے حد نگاہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے شہر میں بھی جو بیماریاں ہیں وہ پھیلتی جا رہی ہیں اور انتظامیہ کے اس کے اوپر جو رول ہے وہ نظر نہیں آ رہا. انتظامیہ جو ہے وہ بھٹے بند کرانے کے علاوہ جو باقی دیگر کاربن ایمیشن کی طریقہ کار ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آتی ہے. اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ملتان میں جو اسموگ کی صورتحال ہے اگر اس کو کنٹرول کرنا ہے تو ایک کلیکٹیو اپروچ لے کے چلنا پڑے گی. جی, موٹر وے M3 رجانہ سے درخانہ تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے. موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M4 گوجرہ سے عبدالحکیم تک دھند کی وجہ سے بند ہے, جبکہ موٹر وے M5 بھی شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند ہے.
بہاول نگر میں سیوریج کے گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے. ان آلودہ سبزیوں کو کھانے سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. تفصیل بتائیں گے عارف شہزاد. جی، ضلع بہاول نگر کے مختلف علاقوں میں سیوریج کے گندے اور بدبودار پانی سے سبزیوں کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے. کاشت کی گئی سبزیوں میں پالک، ساگ، گاجر، مولی، دھنیا اور دیگر سبزیاں شامل ہیں. ان سبزیوں کو سیوریج کا گندا اور بدبودار پانی لگایا جا رہا ہے. جب یہی سبزیاں مارکیٹ میں سپلائی کی جاتی ہیں تو انہیں کھانے سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. محکمہ فوڈ اتھارٹی اور دیگر متعلقہ ادارے بھی اس گھنونے دندے پر قابو پانے میں ناکام نظر آتے ہیں اور دفتروں میں بیٹھ کر فرضی کارروائیاں ڈال دی جاتی ہیں. کاشت کی گئی سبزیوں میں سیوریج کا گندا پانی کھڑا ہونے سے مچھروں کی بھی افزائش ہو رہی ہے، جس سے ملیریا اور دیگر مریضوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سیوریج کے گندے اور بدبودار پانی سے کاشت کی گئی سبزیاں تلف کی جائیں تاکہ شہریوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے. بلیٹن میں آگے بڑھیں آپ کو خبر دیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی ڈویژن بینچ سماعت کرے گا. کمرہ عدالت میں داخلہ رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری کیے گئے انٹری کارڈز پر ہوگا. عدالتی کارروائی کے دوران صرف مخصوص وکلاء اور صحافیوں کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت ہوگی. ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال ہونے کے بعد آج پہلی سماعت ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے قواعد و ضوابط سے متعلق سرکولر جاری کیا ہے، جس کے مطابق سماعت کے لیے دن 2:30 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے. سرکولر میں کہا گیا ہے کہ آئی جی اسلام آباد نواز شریف کے پیشے کے موقع پر مناسب سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنائیں. کمرہ عدالت نمبر 1 میں داخلہ رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری سیکیورٹی پاسز سے مشروط ہوگا. درخواست گزار کی قانونی ٹیم کے 15 وکلاء جبکہ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کے 5 سرکاری وکلاء کو کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت ہوگی. عدالتی کارروائی کی میڈیا کوریج کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر سے 30 کورٹ رپورٹرز کے نام مانگے گئے ہیں، جنہیں خصوصی کارڈز پر کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ملازمین کو انٹری پاسز سے استثناء حاصل ہوگا. سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس طارق مسعود کے خلاف شکایت جھوٹ پر مبنی قرار دے کر مسترد کر دی. سپریم جوڈیشل کونسل کے مطابق شکایت کنندہ آمنہ ملک نے تسلیم کیا ہے کہ ان کے جسٹس سردار طارق پر لگائے جانے والے الزامات میں صداقت نہیں ہے. یہ شکایت بدنیتی پر مبنی تھی. اس سلسلے میں مسز آمنہ ملک کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا. کونسل نے رائے دی کہ جسٹس سردار طارق مسعود سے بھی شکایت کا جواب داخل کرنے کا کہا جائے. جسٹس طارق مسعود نے کہا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو خفیہ نہیں رکھنا چاہتے. جسٹس طارق مسعود نے استدعا کی ہے کہ شکایت کنندہ اور اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے خلاف کارروائی کی جائے. سپریم جوڈیشل کونسل نے وکیل اظہر صدیق کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف بدنیتی پر مبنی ریفرنس دائر کرنے پر آمنہ ملک کے خلاف کارروائی کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا. اور اب بات غزہ کی. غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 13,300 ہو گئی ہے. غزہ انتظامیہ کے میڈیا آفس کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ شہداء میں 5,600 بچے اور 3,550 خواتین بھی شامل ہیں. اسرائیلی حملوں سے زخمیوں کی تعداد 31,000 سے تجاوز کر گئی ہے. غزہ پٹی کے 15 لاکھ شہری بے گھر اور نقل مکانی پر مجبور ہیں. یمنی فضائیہ نے اسرائیلی جہاز کو قبضے میں لینے کی ویڈیو جاری کر دی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یمنی فضائیہ کے ہیلی کاپٹر میں سوار اہلکار بحر احمر میں چلتے جہاز پر لینڈ کرتے ہیں اور اس کے حملے کو قابو میں لے لیتے ہیں. جہاز کو یمنی ساحل کی جانب لے جایا جاتا ہے، جہاں یہ اب لنگر انداز کر دیا گیا ہے. یمنی فوج کے ترجمان جنرل یاحییٰ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ہر جہاز کو یمنی میزائلوں سے نشانہ بنایا جائے گا. اور القسام بریگیڈ نے 3 روز میں اسرائیل کی 60 فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم ان سے اموات کی تعداد واضح نہیں ہوئی. لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے سرحدی علاقے میں واقع اسرائیلی ٹھکانوں پر راکٹ حملوں کی ویڈیو جاری کر دی ہے. حزب اللہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے فلسطینی عوام پر جاری اسرائیلی مظالم کا بدلہ لیتے ہوئے اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس سے اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایک اور ویڈیو میں اس تباہی کے مناظر دکھائے گئے جو ان راکٹ حملوں سے ہوئی.
اور تازہ خبر یہ کہ حماس نے اعلامیہ جاری کیا ہے جس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ہم جنگ بندی کے ایک معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہیں. حماس نے اپنا موقف قطر کے بھائیوں اور ثالثوں کو پہنچا دیا ہے. ہم جنگ بندی کے ایک معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہیں. حماس کے اعلامیہ کے مطابق حماس نے اپنا موقف قطر کے بھائیوں اور ثالثوں کو پہنچا دیا ہے. دھابجی پمپنگ اسٹیشن پر آج سالانہ مینٹیننس کام کیا جائے گا جو صبح 9 سے رات 9 بجے تک جاری رہے گا. ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ مینٹیننس کے کام کی وجہ سے مختلف فیڈرز پر بجلی کی سپلائی جزوی بند رہے گی. مینٹیننس کے باعث شہر کو 165 MGD پانی کی کمی کا سامنا ہوگا. شہری پانی کا ذخیرہ کریں اور احتیاط سے استعمال کریں. بجلی 3 روپے 53 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی مزید مہنگی کرنے کے لیے نیپرا میں درخواست دائر کر دی ہے. اضافہ اکتوبر 2023 کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے. CPPA کی درخواست پر نیپرا 29 نومبر کو سماعت کرے گا. اضافے کی صورت میں بجلی صارفین پر تقریباً 40 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا. بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا. جیکب آباد میں سردیاں پوری طرح ابھی آئی نہیں لیکن گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. شہر میں اعلانی اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تفصیل بتائیں گے جیکب آباد سے مکیش روپیتا. جی سکتے ہیں جیکب آباد کے DC چوک پر موجود ہوں. جیکب آباد میں سردیوں کی موسم شروع ہی نہیں ہوئی. سوئی ساتون گیس کمپنی کی جانب سے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ گرمی کی موسم میں سیبکو کی جانب سے غیر اعلانیہ اور اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کر کے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی ہے. اور اب کچھ سالوں سے سوئی ساتون گیس کمپنی کی جانب سے بھی یہی سلسلہ شروع کیا گیا ہے. جیکب آباد میں جو ہے ابھی سردیاں نہیں شروع ہوئی اور غیر اعلانیہ اور اعلانیہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو ناشتے کے ٹائم دن کے ٹائم کھانا پکانے اور دیگر گھر کا کام کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس سے جو ہوٹل ہیں دیگر جو انڈسٹری ہے اس کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کو بھی مالی نقصان ہو رہا ہے. جیکب آباد کے شہریوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جیکب آباد میں شروع ہونے والی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے کر انہیں فوری طور پر ختم کیا جائے. ضلع ہنگو میں اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پریشان ہیں. ٹماٹر 180، پیاز 140، آلو 120 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا ہے جبکہ 200 روپے اضافے کے بعد آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 2900 روپے تک جا پہنچا ہے. تفصیل جانتے ہیں اسار الحق قاسمی سے. جی بالکل، سردی کی موسم شروع ہوتی ہی سبزیوں، دال چینی اور دیگر اشیاء خودنوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. آج سبزی منڈی میں ٹماٹر 180 روپے، پیاز 140، آلو 120، اس کے ساتھ ساتھ دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ اگر دال چینی اور آٹے کی بات کی جائے تو 200 روپے اضافے کے ساتھ 20 کلو آٹے کی قیمت 2900 روپے تک جا پہنچی ہے. ہمارے ساتھ شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. غریب آدمی کیا کہے گا بھائی، مزدوری کرے گا 800 روپے مزدوری. حکومت سے مطالبہ ہے جو یہ چیز آسان کرے گا، قیمت کمتی لگائے گا. جس کی 1,80,000 سیلیں ہیں وہ اس پہ گزارا اس کی نہیں ہوتی ہے. تو پھر یہ جو داڑھی والے ہوتے ہیں یا ریڑھی والے، یہ جو ریڑھی چلاتے ہیں، سبزی والے ہوتے ہیں، اس کا تو بالکل ناممکن ہے گھر چلانا. یہ عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے، کیونکہ غریب اور دیہڑی دار لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں وہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر کرے. جی سوات کے پرفضا مقام وادی معلم جبہ میں پاک فوج کے تعاون سے 2 روزہ ونٹر سروائیول کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک کے مختلف علاقوں سے نوجوانوں نے شرکت کی. رپورٹ کریں گے ڈاکٹر محبوب علی. 2 روزہ کیمپ کے دوران طالب علموں نے چیئر لفٹ ریسکیو، زپ لائن ریسکیو اور سردیوں کے موسم میں ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے تربیت حاصل کر لی. ڈیفینیٹلی آئی ایم ویری ہیپی کہ مجھے ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا، اور اگر فیوچر میں بھی کوئی ایسی ٹریجڈی اللہ نہ کرے لیکن ہو بھی جائے تو آئی وڈ گیو مائی بیسٹ اینڈ آئی ول یوٹیلائز دس وٹ ایور آئی ہیو لرنڈ ہیئر، تاکہ اگر کسی اور کے کام آ سکے.
and yes, I'll give it a try for sure. کریش کورس دیا گیا تھا جس میں ہمیں سکھایا گیا کہ آپ نے کیسے خود اپنی سیفٹی سے اوپر جانا ہے اور پھر کیسے اگلے بندے کو ریسکیو کرنا ہے. یہاں پہ ہم نے ریسکیو ٹریننگ کی ہے جو کہ اٹ واز ویری ہیلپ فل کیونکہ اس میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم کیسے ریسکیو کر سکتے ہیں کسی اور کو. پہلے اپنے آپ کی سیفٹی ہے اور اس کے بعد کسی اور کی جس کو ہم نے ریسکیو کرنا ہے. منتظمین کے مطابق تربیتی کورس کے انعقاد کا مقصد قدرتی آفات اور برفباری کے دوران مشکلات سے نمٹنے، چیئر لفٹ اور زپ لائن سے ریسکیو کرنے کے طریقے سکھائے گئے. میرا نام امداد ہے اور میرا تعلق پاکستان SSG سے ہے. یہاں پر پاک آرمی کی طرف سے یہ جو پروگرام منعقد کیا ہوا تھا اس میں ہم نے یہاں پر آئے ہوئے اسٹوڈنٹس کو جو وزٹر آئے ہوئے تھے ان کو ہم نے چیئر لیفٹ میں اگر پھنس جائے تو اس کو ریسکیو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر زپ لائن ہے، اگر زپ لائن میں کوئی بندہ خدا نخواستہ پھنس جائے تو اس کو کس طرح ریسکیو کیا جاتا ہے. میرا نام علیزہ ہے اور میں لاہور سے ہوں اور 2 دن سے میں سوات میں اس پروگرام میں تھی. اور ڈے 1 پہ وی لرنڈ ایک ٹیم کس طرح کام کرتی ہے، لیڈرشپ کوالٹیز اور ٹیم ورک، پرابلم سالونگ. اینڈ دین ہم لوگوں نے چیئر لفٹ ایکسپیرینس کی اور پھر ہم لوگوں نے زپ لائننگ کی. اینڈ ڈے 2 پہ وی لرنڈ ہاؤ ٹو ریسکیو پیپل کہ اگر کوئی چیئر لفٹ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہاؤ ٹو سیف پیپل، کلائمبنگ کیسے کرتے ہیں اور لوگ کیسے ہاؤ ٹو ٹیک یور سیلف آؤٹ آف اے سچویشن لائک دیٹ. سو تربیتی کیمپ کے اختتام پر بریگیڈیئر ساجد اکبر، اسسٹنٹ کمشنر چارباغ محمد یار خان، پولیس عہدیداروں اور علاقہ عمائدین نے شرکت کی، جبکہ تربیت پانے والے طالب علموں میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے. کیمرامین محمد زبیر خان کے ساتھ محبوب علی، جیو نیوز، مالم جبہ. ملتان میں حضرت شاہ رکن الدین عالم کے سالانہ عرس کا آج دوسرا دن ہے. ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. مزید بتائیں گے عمران چودھری. جی، حضرت شاہ رکن الدین عالم کے 710ویں سالانہ 3 روزہ عرس کا آغاز گزشتہ روز درگاہ کے گدی نشین مخدوم شاہ محمود قریشی کے جیل میں ہونے کی وجہ سے ان کے بیٹے زین قریشی نے درگاہ کو غسل دے کر اس عرس کا آغاز کیا تھا. آج عرس کا دوسرا روز ہے اور 11 بجے کے قریب درگاہ کے احاطے میں شاہ رکن الدین عالم کانفرنس کی دوسری نشست ہوگی جس میں ملک بھر سے آنے والے زائرین اور علماء کرام شرکت کریں گے اور صاحب مزار کی پاک و ہند بر صغیر میں جو دینی خدمات ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالیں گے. اس عرس میں شرکت کے لیے تمام شہروں سے، خاص طور پر اندرون سندھ سے بہت بڑی تعداد زائرین کی پہنچی ہوئی ہے. ان زائرین کے قیام و طعام کے لیے قلعہ کونا قاسم باغ سے ملحقہ جو 4 سرکاری عمارتیں ہیں وہاں پر ان کی رہائش کا اور محکمہ اوقاف کی جانب سے لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. اختتامی دعا کل دوپہر 1:30 بجے جو ہے وہ زین قریشی کروائیں گے. جی، کراچی سے شروع ہونے والی ونٹیج اینڈ کلاسک کار ریلی پشاور میں اختتام پذیر ہو گئی. ریلی میں 1930 سے 1970 تک کی گاڑیاں اور اسکوٹرز شامل تھے جنہیں شائقین نے دیکھا اور خوب محظوظ ہوئے. پشاور سے مناہل ارشد کی رپورٹ دیکھیے. پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کے زیر اہتمام سجائی گئی پشاور میں ونٹیج اینڈ کلاسک کار ریلی میں شیورلے، منی کوپر، مرسیڈیز، دیگر کلاسک گاڑیوں سمیت ویسپا اسکوٹرز بھی شامل تھے. یہ ہماری مارک 2 ہے 1973 ماڈل، تو اس کے ساتھ ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہر سال اور اس دفعہ 2 ہم لوگوں نے اپنی گاڑیاں یہاں پہ کی ہیں پارٹیسپیٹ. بہت انجوائے کر رہا ہوں. یہاں پہ بہت سی گاڑیاں وغیرہ آئی ہوئی ہیں اور اسکوٹرز ہیں اور یہ اسکوٹرز والی جگہ یہ جو ہیں تو میری فیوریٹ ہے. ونٹیج اینڈ کلاسک کار ریلی دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں پرانی گاڑیوں کے شوقین موجود تھے. ریلی میں حصہ لینے والوں نے پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تاریخی گاڑیوں کی نمائش کو بہت پذیرائی ملی ہے. shows unity and sports and it gives a soft image of our country, our province. اور آپ یہ دیکھیں سارے ملک سے یہاں پہ ساری خوبصورت گاڑیاں آئی ہیں اور یہ گاڑیاں 1930 سے لے کے 1970 ماڈل کی ہے. کراچی سے شروع ہونے والی ریلی ملتان، لاہور، اسلام آباد، سوابی اور درہ خیبر سے ہوتی ہوئی پشاور پہنچی. منتظمین کے مطابق ایسے ایونٹس کے انعقاد کا مقصد ملک کے سافٹ امیج کو فروغ دینا ہے. کیمرامین شاہد احمد کے ساتھ مناہل ارشد، جیو نیوز، پشاور.